بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں اپنی بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا تو وہاں یہ بھی فرمایا کہ ان کی دائیں جانب سے اور اس کے وضو کے اعزاز سے غسل کی ابتدا کرو۔ حدیث صحیح مسلم، حدیث نمبر 2175۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت پر رونے لگیں تو انہوں نے کہا، اے میری پیاری بیٹی رک جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کو اس کے گھر والوں کی آہ و بکا سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی کہ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ جو میت کے اوپر نوحہ کیا جاتا ہے، آہ و بکا کی جاتی ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کے خلاف یہ کام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک اصول مقرر کیا ہے کہ ایک وقت خاص پر ہر آدمی نے واپس اپنے منزل کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے جہاں سے وہ اس کا خمیر اٹھا تھا۔ تو ہمارے ہاں اس کے اوپر صبر نہیں کیا جاتا۔ آنسو کا نکل جانا، آنسو بہانا یا دیوانہ وار بہانا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن یہ نوحہ کرنا، یہ چیخو پکار کرنا، یہ کپڑے پھاڑنا، یہ بالوں کو سر کو ننگا کر کے سب کچھ کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ ہمارے لیے مشکل کا یا پکڑ کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں سب کو بخش دے، آمین ثم آمین۔